الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسجد محمدی کے ذمہ داران، جمعیت کے ذمہ داران، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات سے ایک بار پھر دینی ملاقات کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں اخلاص دے اور اسے ہمارے اس اجتماع کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے خیر و برکت اور نجات کا ذریعہ بنائے. محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں وقت بڑا محدود ہے. مجھ سے بار بار لوگوں نے کہا کہ انداز یہ ہے کہ بڑی کشادگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ 40-45 منٹ بول لیجئے، لیکن حقیقت میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہ ہو پائے، اس لیے کہ وقت ایسا محدود ہے. لیکن جو عنوان ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایسا عنوان ہے جو ہماری زندگی ایمان کے لیے انتہائی لازمی عنوان ہے. ان امور میں سے ہے جس کے تعلق سے بقدر ضرورت علم رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. جو کہا جاتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ علم جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور ہم نجات نہیں پا سکتے، ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر پر ایمان. ایمان کے 6 ارکان اور مبادیات میں سے ایک ہے. توحید کا نظام ہے جس پر اسلام کی دین کی بنیاد کھڑی ہے. ہمارے اپنے کردار، عمل، سوچ بچار پر اثر انداز ہونے والی انتہائی اہم چیز تقدیر، اس پر ایمان لانا وہ کیا ہے، کیسے ہے. اور ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان جتنا اہم، جتنا ضروری ہے، اتنا ہی نازک معاملہ بھی ہے. انسانی عقل اور شعور کا ایک اپنا دائرہ ہے. ہم ایک خاص دائرے تک کوئی چیز سمجھ بوجھ سکتے ہیں. غیبیات سے متعلق انسانی عقل و فکر لاچار ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے. ایک خاص حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ غیب کو عقل پر تولنا ایسے ہی ہے جیسے سونار کے ترازو پر پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرنا. ہمارا دماغ، ہماری سوچ فکر محدود ہے. جتنا ہم پڑھتے، سیکھتے، جانتے، سوچتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. غیبیات لامحدود ہیں. تو ہمارا دماغ ہے جو وہ سونے کے ترازو کی طرح چھوٹا ہے اور غیب پہاڑ کی طرح بڑا ہے. ہم غیب کے متعلق یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو جان سکتے ہیں اپنی عقل سے، لیکن غیب کی کیفیات و تفصیلات ہم نہیں جان سکتے. اسی لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی. غیب کے جاننے کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، وہ چاہے اللہ کے کلام کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہو. لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان جتنا یہ نازک ہے، ضروری ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے. اور اس سلسلے میں لوگ گمراہیوں کے شکار ہوئے، بلکہ اس سلسلے میں گمراہ فرقے پیدا ہو گئے. جبریہ قدریہ کہا جاتا ہے. قدریہ وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ تقدیر ہے ہی نہیں. اس میں روافض اور معتزلہ ان سے قریب قریب ہیں. اس میں 2 طریقے کی تقسیم ہے. میں اس تفصیل میں جاؤں تو علمی بحث بھی ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا. تو انکار کرنے والوں کی بھی 2 کیٹیگری ہے. ایک کفر کی حد تک پہنچتے ہیں، ایک گمراہی اور بدعت کی حد تک. ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان کے اندر مشیت، اس کا اپنا ارادہ اور قصد ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں مجبور کرتا ہے. ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے پڑھوائی. اگر ایک بندہ چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اللہ کروا رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کی مشیت سے ہوتی ہے. یہ بھی گمراہ ہے.
اور جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، بلکہ صرف گمراہی نہیں کفر تک بات پہنچتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کے کیا کیا اقوال ہیں اس بات کو پیش کرنے کا موقع ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گمراہیاں ہیں، اور ہمارے درمیان بھی بعض لوگ عقلیت کی بنیاد پر اعتزال، رافضیت اور گمراہ فرقوں کے کچھ اصول آج بھی ہمارے یہاں جراثیم کے طور پر کچھ لوگوں میں موجود ہیں۔ ہاں، ادھر ادھر کبھی کبھی اگتے رہتے ہیں۔ منکرین حدیث، صحابہ پر برا بھلا کہنے والے، ان کو باہر سے لانچ بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سمجھ ہے اور علماء کو نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ شیطان کچھ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، کچھ سوال اٹھتا ہے قرآن حدیث کے متعلق، تو ہمارا ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے دل میں وہ بات آئی، ایسا سوال اٹھا ہے جہاں علماء بھی نہیں پہنچے، وہاں تک پہنچا جہاں پرندہ پر نہیں مارتا، چرندہ چر نہیں مار پاتا۔ ایسے ایسے نقطے، یہ اس کی جہالت ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ حق کے بارے میں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہے کیوں کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم مسلمانوں سے وہ جدال کریں، لڑیں، اعتراض کریں، سوال اٹھائیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر سے متعلق کہا کہ ہمارے دل میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہے کہ زبان پر لانا بھی ہم کو برا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام زبان، مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایمان تھا دل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے۔ کیا صریح ایمان ہے؟ کہ آپ اپنی ایسی باتوں کو جو نازیبہ ہیں، ایمان کے خلاف نظر آ رہی ہے، اس کو دل ہی میں دفن کر دیں، زبان پہ نہ لائیں، اس کو عقیدہ نہ بنائیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ اس کو صفحات پہ لکھ کر بیان کر کے اپنے آپ کی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی یہ آیت میں نہیں سمجھ میں نہیں آتی، مولوی لوگوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، میں وہاں پہنچ گیا۔ صحابہ کرام اور ان لوگوں کے دل میں بھی وسوسے شیطان ڈالتا تھا، لیکن ایمان تھا تو اس وسوسے کو دباتے تھے، اور یہی ان کا ایمان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک صریح الایمان۔ آئیے بہت سرسری انداز میں کچھ موٹی موٹی باتوں کا میں تذکرہ کروں، اور میں یہ عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پکے سچے مسلمان بھی حالات سے اور اس قسم کے جراثیم سے متاثر ہو کے کبھی کبھی اس سلسلے میں اعتراضات کا، کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو یہ بات پڑھائیے۔ میں اس بات پر زور دیتا ہوں، یہ ایک دو تقریر سننے سے اور یہ دین پورا اچھا ہم سیکھ نہیں پاتے، تربیت نہیں ہوتی ایسے۔ مدارس میں ہمارے اس مسجدوں میں علماء کرام سے، ذمہ داران سے، اور اگر آپ ٹرسٹی ہیں جو ذمہ دار ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے کہ آپ مسجدوں میں عقیدے اور منہج کے دروس کا اہتمام کریں۔ علماء سے کہیں کہ عقیدہ پڑھائیے، کتاب لیجیے۔ آج انتہائی ضروری ہے۔ نصاب تعلیم میں ہمارے یہاں فلموں میں، ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی سیریلز میں ان کے ذریعے سے الہاد، بے دینی اور اسلام کے خلاف تحقیر و آمیز مزاج بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان ایسی بچیاں، ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتی ہیں، اس کو حقیر سمجھتی ہیں، جبکہ اس سے بہتر کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی اصول دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی اس مسجد سے آپ عقیدہ سکھائیے، توحید، تقدیر، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ صحیح طریقے سے آپ نے گھول کر پلا دیا نا بچوں بچیوں کو، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں پائے گی۔ جو ہم کس سے واقع پڑھتے ہیں کہ وقت کا کہ ہر طاقت مخالف ہو گئی، کوئی فرعون، کوئی ابو جہل پکے مومنین کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکا۔ حضرت سمیہ کو برچے سے مار کے شہید کر دیا، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ کیا خوبیاں تھی؟ یہی ایمان جب دل میں جاتا ہے نا تو باطل اثر انداز نہیں ہو پاتا، کوئی چیز ڈرا نہیں پاتی۔ تو یہ عقیدہ سکھائیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تقدیر اور ایسے کچھ موضوعات ہیں جس پر آسانی سے لوگ ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، کچھ سوالات اٹھا کے۔ بعض چیزیں تو منع کی گئی ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تو ایک طرف میں نے کہا کہ اس پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور آپ حدیثوں میں پڑھیں گے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک مرتبہ اس پر بحث ہو رہی تھی، قرآن کی ایک آیت اور دوسری آیت کو ٹکراؤ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سنا تو آپ ناراض ہو گئے کہ کیا اللہ کی کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے
کہ ایک دوسرے کے سے ٹکرا کے آپ رد کرو قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت، نہیں، یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، جس میں کہ آپ اتنا غصہ ہوئے کہ جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پر پھوڑ دیے گئے ہوں، یعنی لالی آ گئی آپ کے چہرے پر۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ تقدیر پر آپ بحث کریں، کیونکہ اس سلسلے میں جہاں ہماری عقل شعور کچھ چیزیں نہیں سمجھ سکتی، ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے آدمی کا ٹھوکر کھانا یقینی ہے، طے ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات، غیبیات سے متعلق دیکھیے کتنے فرقے پیدا ہوئے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اشعریہ، ماتریدیہ، رافضیہ، اس سب گمراہی کا شکار ہوئے۔ کیوں؟ ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عقل کو وہ مقام دیا جو نہیں تھا۔ ہمارے دین حنیف میں، منہج سلف میں عقل تابع ہے قرآن و سنت کے، نقل کے، اور گمراہ فرقوں نے کیا کیا؟ نقل کو تابع کر دیا عقل کی، کہ جو عقل میں آئے گی وہ آیت مانیں گے، وہ حدیث مانیں گے۔ جی نہیں، ہاں، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں ابو جہل نے آ کے کہا ابو بکر صدیق سے کہ یہ تمہارے نبی کی بات اب بھی مانو گے کیا؟ کہا ایک رات میں آسمان پہ ہو کے آ گئے، معراج کر لی۔ کہا اگر آپ نے کہا ہے تو مانتا ہوں۔ راوی ابو جہل ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اگر آپ نے کہا ہے تو مانتا ہوں۔ اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں تو جو نبی نے کہا اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہماری عقل میں آئے نہ ہے، مانتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے ایمان۔ اور 100 سال 200 سال پہلے تک بہت سی باتیں آج جو عقل میں آ رہی ہے نہیں آتی تھی لوگوں کی، ہمارے محدثین ائمہ کرام نے اس کو ویسے ہی مانا، اعمال کا وزن ہوگا مانا۔ معتزلہ نے کہا ارے یہ کیسے، سبحان اللہ، میں نے کہا ترازو میں کیسے رکھا جائے گا؟ آج انسان بہت ساری نہ نظر آنے والی چیزوں کو توڑ رہا ہے انسان۔ معتزلہ آج زندہ ہوتے تو ان کو بولتے دیکھیے جو آپ کی 100 سال پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دیکھو آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، اہل علم نے اس میں بھی تفریق کی ہے کہ تقدیر کی وہ باتیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس میں اقرار ہو اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی کبریائی کا بیان ہو۔ تقدیر اللہ کا بھید ہے، تقدیر اللہ کی قدرت ہے، تقدیر اللہ کے علم پر بیان دلالت کرنے والی چیز ہے۔ ان چیزوں سے جو چیز متعلق ہو، بیان کرتی ہو، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر گفتگو کرنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے۔ لیکن تقدیر کے ان امور پر بحث کرنا جن میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صاف اور واضح ہے، لیکن آپ اس پر اس طرح سے سوال کریں، اس طرح سے کھریک کریں کہ سوال کھڑے کریں، اعتراض پیدا ہو، شک شبہ ہو، ایسا کیوں ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، فلاں کام تو یہ ہونا چاہیے تھا، کفار کو اتنی چھوٹ کیوں دی ہے، مسلمانوں کو اتنی پریشانیاں کیوں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، دعائیں قنوت پڑی جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وقت کے فرعون جو ہے اچھل کود مچائے ہوئے ہیں، ان پر عذاب نہیں آتا، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قبولیت نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے کسی کام پر اعتراض کریں آپ، یہ ہماری عقل کا کام نہیں ہے، ہمارے دائرہ نہیں ہے، کیا اس کی کیا حکمتیں ہیں، اتنی چھوٹ دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جس وقت فرعون کو ڈبویا، آج ہم کہتے ہیں ڈبو دیا اللہ نے فرعون کو، جب ڈبویا تھا اس سے 5 سال پہلے بنی اسرائیل کا کوئی آدمی وہی سوال کر سکتا تھا کہ فرعون اتنا ظلم کر رہا ہے، اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ فرعون تو حکومت پا رہا ہے، ہمیں غلام بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، پھر بھی اللہ چھوڑ دے رہا ہے۔ ایسے آج ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں مسجد توڑ دی ان کو حکومت مل گئی، مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، غزہ میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے، کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا، ہم سے مشورہ کرے گا، کیا وہ حکیم نہیں ہے؟ آپ مانتے نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور یہی راز ہے تقدیر کا۔ سلف میں سے بہت سارے لوگ کا کہنا ہے، حضرت ابن عباس اور بھی صحابہ اور تابعین، حضرت علی کا قول ہے القدر سر اللہ فی خلقہ، تقدیر اللہ کی مخلوق میں اللہ کا بھید ہے، کس کو عزت دے رہا ہے، کس کو ذلت دے رہا ہے، کب زندگی دی، کب موت دے دی، کون بیمار ہے، کون شفا پا رہا ہے، کون بلند ہو رہا ہے، کون نیچے ہو رہا ہے، کس کو بادشاہ بنایا، کس کو جو ہے غریب بنایا، یہ اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ ہاں، یہی تو تھا یہود و نصارہ کو اعتراض، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے، تو آپ سے پوچھتا
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کون حقدار ہے۔ آپ بتائیں گے اللہ کو کس کو کیا دینا چاہیے؟ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، جس کو مال ملتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نعمتوں کا حقدار ہوں، تو وہ عالم سے جلن کرتا ہے کہ لوگ اس کی کیوں سنتے ہیں۔ بھائی آپ کو مال دیا ہے، آپ مال خرچ کیجئے، لوگوں کو نوکری دیجئے، غربا مساکین بیوہ یتیموں کا خیال کیجئے۔ آپ کو اللہ وہاں آزما رہا ہے، عالم دین نے علم دیا، اللہ نے علم دیا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگ اس کی سن رہے ہیں، قرآن حدیث کی اگر وہ باتیں بیان کر رہا ہے، آپ اس کے میدان میں اس کو پیچھے کر کے آپ بڑھنا چاہتے ہو تو آپ دولت اس کو دے دو، وہ آپ کے میدان میں آ جائے گا، وہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو اس کے میدان کا خاص بنایا ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تقدیر کا میں تعریف کروں کہ تقدیر یہ ہے، قدر یقدر تقدیرا، اندازہ ٹھہرانا، کسی چیز کی پروگرامنگ کرنا۔ ایک انجینئر بناتا ہے کوئی بلڈنگ وغیرہ تو پہلے نقشہ بناتا ہے، اس کا پورا یہاں یہ ہوگا، دروازہ ہوگا، کھڑکی ہوگی، یہ لیٹرین کا یہاں اس کی ٹانکی ہوگی، بنیاد ایسی ہوگی، ستون ایسے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ اندازہ ٹھہرا رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا ہے۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، قرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں رب العالمین اور ربوبیت کے ضمن میں جو بیان کیا ہے، الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوی، ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا۔ آپ کی ناک کہاں ہونا چاہیے، کان کہاں ہونا چاہیے، آنکھ کہاں ہونا چاہیے، دل کہاں ہونا چاہیے، اندر کے کون سے عضو کہاں ہونا چاہیے، اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا۔ آج تک کبھی آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یا کسی انسان کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ اس ماڈل میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، آنکھ یہاں ہے، بہت دنوں سے یہیں چلی آ رہی ہے، تھوڑا پیچھے لگا دو۔ ہنسی آ رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بکواس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہی ماڈل بنایا وہ آخری ہے، اور انسان جو ماڈل بناتا ہے ہر 5 منٹ پہ چینج ہوتا ہے۔ الذی خلق، پیدا کیا، فسوی، ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر، جس نے تقدیر مقین کی، ہر چیز کا اندازہ ٹھہرا دیا، فہدا، اور زندگی کا راستہ بتایا۔ ایک راستہ وہ بتایا جو ہر جانور کو ہے، مچھلی کا بچہ تیرنے لگتا ہے، بلی اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جانتی ہے، پرندوں کو اڑنے کا سلیقہ معلوم ہے، ہر جاندار اپنے راستے کو جانتا ہے۔ یہ ایک ہدایت ہے۔ ایک ہدایت ہے کہ انسان کے یا مخلوق کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ صحیح اور غلط راستہ جو انسانوں کے لیے ہے، جس کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سچائی اور صحیح راستہ کیا ہے، غلط اور برا راستہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مہیا فرمایا ہے۔ اس میں سے تقدیر ہے، اندازہ ٹھہرانا۔ تقدیر پر ایمان جب ہم کہتے ہیں تو کیا، غور سے سنیے، یہ انسائکلوپیڈیا سے میں نقل کر رہا ہوں، میرے پاس تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، مجھے وہ زیادہ بہتر لگی۔ انہوں نے کہا کہ هو الایمان بانہ لا یقع شیء فی الوجود الا بعلم اللہ الازلی وکتابتہ السابقہ ووشیعتہ لما وقع وخلقہ له خیرا او شرا حلوا او مرا۔ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر ایمان لانا ہے، یقین، ایمان یعنی یقین، ایمان رکھنا ہے اس بات پر کہ وجود میں، موجودات میں، وجود میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی واقعہ حادثہ ہوتا نہیں ہے، ایک پتا ٹوٹتا ہے، ایک ذرہ ہلتا ہے، یہ پنکھا گھوم رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، سب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہو رہا ہے پوری کائنات میں، جو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ازلی علم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ کے ازلی علم نے ہمیشہ سے جو علم رکھتا تھا، ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا، اور چونکہ یہ عقل میں نہیں آتی، اسی لیے رافضیوں نے کہا نہیں، تقدیر ہے ہی نہیں، قدریہ نے بھی کہا تقدیر ہے ہی نہیں، معتزلہ نے بھی کہا نہیں ہے، انکار کر دیا، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہی نہیں کافر ہو گئے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہاں، تو کہا کہ اللہ کے ازلی علم پر، اس کے مطابق جو بھی وہ موجودات میں ہو رہا ہے، وہ کتابتہ السابقہ، یا اگر عطف مانے بے علم اللہ تو بے کتابت ہی، اور اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ ابھی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے، اس نے پہلے سے یہ چیز لکھ رکھی ہے، یعنی جو چیز ہو رہی ہے اللہ نے اسے لکھا ہے، وہ پہلے اللہ جانتا تھا پہلے سے ہر چیز اللہ کو، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، قرآن کہتا ہے، ایک جگہ نہیں 10 جگہ الگ الگ انداز، اور قرآن کا علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں اللہ کے علم کا کسی نہ کسی شکل میں ذکر نہ ہو۔
اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ شہید ہے، رقیب ہے، اس سب میں علم کا معنی آیا۔ تمہارے سینے کے بھیجوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس میں دھمکی بھی ہے، دھمکی بھی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس پہ کبھی بھی دور مت کیجیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پر نگرانی کر رہا ہے، رقیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے، شہید ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ہماری اصلاح کا پہلو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے، کفر شرک کرو گے، ظلم کرو گے، بچو گے نہیں، لوگوں کو دھوکہ دے دو گے، برائیاں کر کے لوگوں کے سامنے سفید پوش بنتا ہے آج آدمی، فتنہ فساد کرتا ہے، ہاں، فرقہ واریت خود پھیلاتا، کہتا ہے لوگ ذاتی بات کرتے ہیں، جو کرتا ہے وہی دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ آج پورے ملک میں دیکھ لیجیے، سب سے اونچے عہدے والے بھی یہی کر رہے ہیں، ہاں، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہیں مانتے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو بہرحال تقدیر اس بات پر ایمان ہے کہ جو بھی کائنات میں موجود ہے، جو ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، نمبر ایک، اور اللہ نے پہلے سے اسے سب کچھ لکھ رکھا ہے اپنے علم کے مطابق، اور جو جانتا ہے، جو لکھا ہے، اس کو جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے اپنی، یعنی چوتھی چیز اس کی مشیت، مشیت یعنی ارادہ، چاہت، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ چیزیں ہو رہی ہے، اور پھر جیسا اس نے جانا، جیسا لکھا اور جیسا چاہا ویسا پیدا کیا۔ یعنی چوتھا مرحلہ ہے کہ اس کو پیدا کیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، میٹھا ہو یا کڑوا ہو، یعنی اچھا ہو یا برا ہو، ہاں۔ اور زید بن اسلم اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، تقدیر کے بارے میں کہا کہ اللہ کی تقدیر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تقدیر اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یعنی قدرت میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، یہ تقدیر کے مراتب ہیں ایمان بالقدر کے، میں کچھ تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، باہر مجھے وقت کا احساس دلایا گیا۔ تو تقدیر میں 4 مرتبے ہوئے۔ پہلا مرتبہ علم، اللہ کا علم ازلی، دھیان رکھیے گا، یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اس کو اگر آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھے تو تقدیر کے ضمن میں جو لوگ شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، اس کے بعض کے جواب آپ خود جان جائیں گے اگر یہ چیزیں سمجھتے ہیں تو۔ پہلا، اللہ کا ہمیشہ کا علم۔ اب جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب شیعہ روافظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ ان سے صحابہ سے راضی ہوا۔ ابھی مرزا علی انجینئر جو ہے، جن کو ہمارے کچھ نوجوان پسند کرتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کے بارے میں کہا لیکن وہ سب کے بارے میں نہیں کہا۔ کہاں سے دلیل لائی پتہ نہیں، زمین کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر ہے، وہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے۔ سب صحابہ سے اللہ راضی ہوا، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب شیعہ کھل کے کہتے ہیں، یہ چھپے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ تو دیا کہ اللہ سب سے راضی ہوا، لیکن جب اللہ نے دیکھا ان کے اندر اچھائی تب کہہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب اللہ کو پتہ چلا، کہہ رہے یہ تو کافر مرتد ہوگا، پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا یہ انکار ہے، یہ کفر ہے، اور یہ روافظ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے روافظ اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، انتہائی بھیانک ہے۔ بدا بولیں گے نہیں، آپ پوچھیں گے تو مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کے یہاں تقیہ ہے، جب آپ ان کے اندر جائیں گے تب قبول کریں گے، ان کی کتابیں بھری ہیں اس سے۔ تقدیر کا انکار کر کے بدا مانتے ہیں۔ بدا کا مطلب ظاہر ہونا، کیا مطلب؟ کہ اللہ کو پہلے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، بعد میں معلوم ہوتی ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کو بڑا افسوس ہوا، حزن و ملال ہوا، اللہ پچھتانے لگا۔ اس کا پچھتائے گا کون؟ آپ کوئی کام کر کے پچھتائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کرنے کے بعد میرا نقصان ہوگا۔ تو اللہ بھی پچھتا رہا ہے ان کے مطابق، غم کر رہا ہے مخلوق کو پیدا کر کے، تو ان کے مطابق کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ پیدا کروں گا تو کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کی خوبی، اس کی صفت علم، اس کے احاطے کا، اس کی قدرت کا انکار ہے یہ جو کفر ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن، چھپا ہوا، آسمانوں کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، پانی کے اندر ہو، ہمارے جسم کے اندر ہو، درخت کی جڑوں میں ہو، شاخوں میں ہو، ہر چیز کو اللہ نے گر رکھا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک بال برابر بال کا 10واں اور لاکھواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ تقدیر پر ایمان کی ایک بنیاد ہے۔ اللہ نے سب کچھ لکھا پہلے، اس لیے کہ سب کچھ جانتا تھا،
یہی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے جب تقدیر میں سب لکھا ہے تو ہم جہنم میں کیسے جائیں گے. یہ سوال اٹھتا ہے بیٹے, آتا ہے دماغ میں نا کہ جب لکھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے. ہم اتنی محنت کریں اور جہنم لکھا ہے تو کیا کر لیں گے. ایسا آتا ہے نا سوال, کرتے ہیں, نیچرل ہے. اس کا جواب یہ ہے, شارٹ جواب میں بتاتا ہوں, اس کے کئی جواب ہیں, یہ شارٹ جواب اور سب سے سویٹ جواب, بہترین. کیا کہ ہم اس لیے یہ سوال اٹھا رہے ہیں دماغ میں کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے جہنم میں جائے گا بندہ. یہی سوال ہے نا, تقدیر میں لکھا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے. بھائی آپ مسکرائے مت, ہاں یا نہ بولے. ہاں ایسا سمجھ رہے ہیں, اس کو پلٹ دیجئے جواب میں. آپ اور ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے. سمجھ میں آئی بات. آپ کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پہلے سے پتا ہے نا. ہم یہ مان رہے ہیں نا کہ نہیں. جب اللہ کو پہلے سے پتا ہے اور اس نے لکھ دیا, اس کو سمجھانے کے لیے عام طور سے لوگ مثال دیتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی. ایک استاذ اپنے کسی طالب علم کے بارے میں کہتا ہے, شاگرد کے بارے میں, یہ فیل ہو جائے گا, اور وہ واقعی فیل ہو گیا. اگر حالانکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بول کے وہ اس کو تنبیہ کرے کہ تو فیل ہو جائے گا, تو محنت کرتا ہے کہ نہیں استاذ کی بات غلط ہو جائے, اور وہ یہ چاہتا ہے. لیکن اگر وہ استاذ نے کہا کہ یہ فیل ہو جائے گا پکا, اور فیل ہو گیا, تو ماں باپ جا کے استاذ سے لڑتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اسی لیے میرا بچہ فیل ہوا. ایسا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. تو پھر اللہ کو کیوں بول رہے ہو کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے, امام طحاویہ نے بھی شرح العقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں, روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص ایک چور پکڑا گیا, چور کی چوری ثابت ہو گئی. حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو, اسلامی سزا ہے, آپ قاضی اور حاکم تھے, تو کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ذرا رکیے, سنیے, میری بات سمجھیے. کہا کیا؟ کہا ایک بات بتائیے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میں چوری کروں گا. تقدیر پر آپ ایمان رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں. کہا ہاں. کہا میری تقدیر میں لکھا تھا نا کہ چوری کروں گا. کہا ہاں یہ تو صحیح ہے, تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ ایک ایسی چیز پر میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں جو میری تقدیر میں لکھا تھا. تو عمر فاروق تھے نا. ان کا جواب آپ سنیں گے تو آپ کو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. ایسے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں. وہ کیا کہ جب تیری تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا, میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹو گا, تو کاٹنا تو پڑے گا نا. ایسے یہ لے لو کہ آپ کی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ میں شرک کروں گا, تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے اگر اس سے توبہ کے بغیر مر جائیں گے. تو پھر اللہ سے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا, تو آپ کو مجھ کو پتا ہے کیا؟ ایک جواب یہ بھی ہے اس کا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تقدیر میں لکھا تھا. کہ جبریہ کا میں نے ذکر کیا نا, بیان نہیں کرنا چاہتا تھا, ٹائم کم پڑے گا. جبریہ کا ذکر کیا, تو علامہ ابن تیمیہ نے کچھ جبریہ کے کہتے ہیں کہ بھائی جو انسان کرتا ہے اللہ مجبور کرتا ہے. تو اب اللہ کے چاہنے سے جب گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے, یعنی آپ اچھا کام کرو کہ برا, پسندیدہ ہے. علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے لکھا کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ ہیں, ان کے مقابلے میں یہ تقدیر کو ہی سب کچھ ماننے والے جبریہ زیادہ برے ہیں, کیونکہ شریعت کو ختم کر دیتا ہے. اچھائی برائی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا, کوئی اچھا انسان اس سے متہم نہیں ہے سلف میں سے کوئی بھی. تقدیر کے انکار کا الزام لگا, لیکن تقدیر کو سب کچھ ماننے والا کوئی نہیں. اس کا نتیجہ کیا کیا نکلتا ہے, تو اس ضمن میں انہوں نے واقعات بیان کیے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دوسرے آدمی کے ساتھ رنگے ہاتھوں بلکہ رنگے ٹانگوں پکڑا. نہیں سمجھ میں آیا؟ انہیں شوہر نے بیوی کو پکڑا ایک دوسرے آدمی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے. ناراض ہوا, غصہ ہوا, مارنے کے لیے لپکا تو کارو کیے. اس کی بیوی نے کہا میری ایک بات سن لیجئے, پھر اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کیجئے. کہا بولو. کہا ایک بات بتاؤ, میں نے گناہ کیا, میں غلط کام کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, بتائیے کہ کیا میں اللہ کے چاہنے اور اللہ کی تقدیر کے بغیر یہ کر رہی ہوں کیا؟ کہا نہیں. کہا اللہ نے چاہا تبھی تو کر پائی نا. تبھی تو کر پائی نا. ہاں صحیح بات تو صحیح ہے.
تو کہا تم ایسے معاملے پہ مجھے غصہ ہو رہے ہو، مارنے جا رہے ہو، طلاق دینے جا رہے ہو، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو شوہر نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے غلط کام سے بچا لیا، ہاں، اور وہ سمجھ گیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہاں، یہ اللہ میں آخری جملہ میرا ہے، جیسا کہ کہانیوں میں ہمارے یہاں لکھا جاتا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ جبر کا اس عقیدے کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ تقدیر جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بات بھی آ جائے اور یہ چیز محفوظ ہو جائے تو آپ یہ مفید ہوگا، ہمارے لیے مفید ہوگا، کہ تقدیر سے گناہ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، القدر لا يستدل به على المعائب ويستدل به على المصائب، اس طرح کے جملے آپ کو عقیدے کی کتابوں میں ملے کہ تقدیر سے استدلال کیا جا سکتا ہے مصیبتوں پر، عیب پر نہیں۔ یہ شیطان کا، ابلیس کا طریقہ ہے کہ میں نے تیری بات نہیں مانی تھی، تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ رب بما اغویتنی، اپنے گناہ کو اللہ پر تھوپ دیا، نعوذ باللہ، کہ تو نے کیا تو میں نے مانا نہیں تیری بات۔ یہ ابلیس کہتا ہے ارے میں نے تقدیر میں میری لکھا تھا اس لیے گناہ کیا۔ گناہ کو تقدیر پر کا عذر بنا کر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا عالم برزخ میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، منکرین حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا اور آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، عقل پہ سب سمجھتے ہیں۔ سائنس لیبارٹری میں آج تک روح نہیں آئی تو مانو مت روح کو۔ بہرحال انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ نے کہا کہ آپ ہی آدم ہے نا، کہا آپ نے جو ہے پھل کھایا، جنت سے نکلے، یہ مصیبت میں پڑ گئے۔ تو کہا تم موسیٰ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم پر توریت نازل کی؟ ہاں۔ کہا توریت کب؟ میرے پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ کہا اتنے سال پہلے ہوئی تھی۔ تو کہا اتنے سال، میری پیدائش سے اتنے سال پہلے جو چیز لکھی اس میں لکھا ہے کہ فنسی آدم فغوا، توریت میں اللہ نے لکھا ہے کہ آدم بھول گئے اور بھٹک گئے، بہک گئے۔ تو میری پیدائش سے پہلے تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ، اور اس پر تم مجھے لعنت کر رہے ہو، ملامت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احتج آدم علی موسیٰ، موسیٰ نے آدم کو مغلوب کر دیا حجت سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر سے استدلال اپنے گناہ پر نہیں کیا، بلکہ یہ استدلال کیا کہ دنیا میں انسانوں کا آنا، اللہ کے امتحان سے گزرنا، یہ ایک ایسا معاملہ تھا، ھذا امر قد قدر، یہ مقدر ہو چکا تھا، اللہ کی تقدیر تھی، طے تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ علم، میں بعض سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے یہاں کچھ اشارے کیا دو تین باتوں کو، کہ یہ علم الہی کو اگر آپ مانیں گے تو آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا۔ یہ جو روافظ کہتے ہیں، جو کفریہ بات کہتے ہیں، اس کا رد کر سکیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں، یہ بھی صحابہ کے بارے میں جب کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو اللہ جانتا تھا کہ ان کا بعد میں جمل اور صفین ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، کربلا ہونے والا ہے، پھر بھی اللہ راضی ہے۔ آپ راضی نہیں ہیں، مرزا راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو جو راضی نہیں ہے وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے علم کا مخالف ہے، وہ کفر کے راستے پر ہے۔ تو پہلی چیز کہ اللہ کا علم۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھ دیا۔ اب یہ قرآن کی کئی دلیلیں ہیں، حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حدید کی، اس میں ہے ما اصاب من مصیبت الا فی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ دنیا میں کوئی مصیبت تم کو پہنچ رہی ہے اور نہ تمہارے اندر، تمہارے نفس میں۔ غزہ میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، کسی اور مقام پر ہو رہا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے وہ چیز کتاب میں لکھ دی تھی، کتاب میں موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، آپ کو، ہم کو یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ شیعوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انکار کر دیا۔ یہود نے انکار کیا اللہ کے علم کا، پہلے سے معلوم نہیں تھا اللہ کو۔ قدریہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ پر آسان ہے۔ ہاں، پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں تو اللہ کو جتنا جانیں گے اتنا یہ جانیں گے کہ اللہ کو اتنا نہیں جان سکتے۔ ہر علم کی انتہا پر ایک نئی ابتدا ہوتی ہے، ہر چوٹی پر، اونچائی پر جانے کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ غیبیات اور خاص طور سے اللہ کی ذات و صفات کا یہی معاملہ ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ نے ابھی کہا کہ
کیوں اللہ نے یہ لکھا، پہلے سے لکھ رکھا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا، تقدیر پر ایمان کا فائدہ بھی آ گیا قرآن کی اس آیت میں، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے تم اس پر حزن و ملال اور غم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر میں میت ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں فلاں کا ہاتھ کٹ گیا، فلاں کا پیر کٹ گیا، فلاں کا یہ نقصان ہو گیا، ہمارا گھر تھا بک گیا، فلاں نقصان ہم کو لاحق ہو گیا، یہ تقدیر میں تھا۔ جب تم کو ایمان رہے گا تقدیر پر کہ اللہ کی یہ مشیت تھی تو آپ کہو گے قدر اللہ وما شاء فعل۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آدمی محنت کوشش کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جائے تو یہ جملہ بولے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا، میں مانتا ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سورۃ تغابن کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ترجمہ ہوگا ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ تو علقمہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کو، بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آپ کو تکلیف آئی، دیکھیے تقدیر پر ایمان سے زندگی آسان ہوتی ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے، مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، صبر آتا ہے، قناعت آتی ہے، حسد جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک لائن میں جو باتیں کہی ہے نا، یہ ہر لفظ ایک ایک دو مضمون ہے۔ تو تقدیر پر ایمان اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ میں اور کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر جب ایمان رکھے گا بندہ تو مصیبتیں آسان اور سہل ہو جاتی ہے، کہ اللہ نے لکھا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل کہہ رہا تھا، اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ تو میت ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھیما ہو گیا، اللہ کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں دکھ ہو رہا ہے، گھر میں میت ہوئی، صدمہ ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے، لیکن اعتراض نہیں کریں گے، نوحہ نہیں کریں گے، ارے ہمارا ہی گھر ملا تھا کا، میرے ابا کو 2 سال اور زندگی مل جاتی تو کیا ہوتا، ابھی تو 2 سال پہلے ایک میت ہوئی پھر ہو گئی، ایسا کیوں، میں ہی ہوں کیا، مسلمان ہی ہے کیا، مسلمانوں کی سنتا نہیں، امریکہ سپر پاور اور ان کے اندر یہ ترقیات ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے نا۔ ہمارے یہاں اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں نا، یہ سوالات آپ کے جو اٹھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، اس کی حکمت پر، اس کی قدرت پر، اس کے علم پر اعتراض ہے۔ اس کو روکنا ہے تو تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اور جو کرے گا وہ خیر ہی ہوگا۔ اور یہ بات طے ہے کہ آج کوئی کتنا بھی دندنائے، وقت کا کوئی فرعون، مودی شاہ واہ اور یہ وہ فلاں، اگر یہ مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں، مظلوموں پر، غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی پراپرٹی جائیداد چھین کر کسی ادیوگ پتی اور اس کو دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اگر، تو وہ ہم پر کیس کر سکتے ہیں، جانچ کروا سکتے ہیں، بندوں کو ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون سے اپنے آپ کو کہاں سے بچائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط کریں اور صحیح نتیجہ نکلے، الا یہ کہ توبہ کر لیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ببول کے پیڑ پر جو ہے آم لگا تو گناہ کرنے والے کا اچھا انجام اپنا لے سکتے، یہ 2-3 مرتبہ بولا اس کے نتیجے میں، جزاک اللہ خیر۔ تو میں یہ دوسری چیز پر آ رہا تھا، اللہ کا علم تقدیر پر ایمان کی پہلا مرتبہ ہے، 4 مراتب میں سے پہلا۔ دوسرا مرتبہ کتابت ہے۔ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ لکھا ہے، اور بھی آیتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو طے کر دیا، یہاں قدرہ طے کر دیا، لکھ دیا، دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کا علم، اس کی قدرت پر غور کیجئے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے دنیا میں کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا ہوگا، کیا واقعہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کل شیء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، حتیٰ کہ آدمی کوئی پاگل اور بیوقوف ہے یا چالاک اور عقل مند ہے، یہ بھی تقدیر میں، اس کی بھی حکمتیں ہیں ہر چیز۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت، اور دوسری روایتوں میں بھی ہے، وہ اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت کہتے ہیں، ہم بھی سب بچوں سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے، یہ جو ایک صحابی وفات کے وقت کہہ رہے ہیں، سنن کی صحیح روایت ہے، سنن ابو داؤد میں اور کئی کتابوں میں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں، ابن الدیلمی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یا بنیا، عبادہ بن صامت کا آخری وقت ہے، علماء صحابہ میں سے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا انکا لن تجد طعم الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ صحابی عالم مرنے کے وقت ایک باپ اپنے بیٹے کو بول رہا ہے تو کتنی اہم بات ہوگی، غور کیجیے۔ اور شارٹ میں یہ جو بات ہے اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں پوری زندگی پر اثر پڑے گا، اس کا غور کیجئے گا۔ کہ اے بیٹے، کہا بیٹے انک لن تزید طعم الایمان، کہ تم ایمان کی لذت پا ہی نہیں سکتے، حتی تعلم، یہاں تک کہ یہ علم نہ حاصل کرو، علم بمعنی یقین ہے، کہ تم کو یہ یقین نہ ہو کہ انما اخطأک لم یکن ما اصابک لم یکن لیصیبک، کہ جو تم کو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ جو آپ کو ملا ہے نا، آپ کا گھر، آپ کا کپڑا، آپ کا چشمہ، آپ کا موبائل، آپ کا فلاں، آپ کے ابا، آپ کی امی، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، جو ملا ہے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، خطا نہیں ہو سکتا تھا۔ وما اخطأک، اور جو نہیں ملا، میں تو فلاں سے شادی کرنا چاہتا تھا نہیں ہوئی، میں تو یہ خریدنا چاہتا تھا نہیں پایا، خرید پایا، نہیں ملا نا، لم یکن لیصیبک، وہ مل ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے طے نہیں کیا تھا۔ ٹینشن مت لیجئے، خرچ کر دماغ سے نکال دیجئے کہ جو نہیں ملا نہیں ملنا تھا۔ سوچئے یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، صحابی کہہ رہے ہیں کتنے راحت مل جائے گی۔ آج ہماری زندگی کے بہت سارے ٹینشن یہ ہے، مجھے یہ مل جاتا، مجھے گھر میں جھگڑے ہی رہتے ہیں، ارے وہ میں لینا چاہتا تھا، وہ پہلے میرے سے آگے لپک کے، میں نے سنا تو پہلے وہ لے لیا، اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جھگڑا ہو گیا زندگی بھر کی، بیچ میں قدرت دل میں آ گئی۔ عورتوں کا، اس کا تو ایسا، میرا تو ایسا، اس کو ایسا زیور ملا، مجھے ایسا ملا، ارے اس کو اللہ نے یہ لکھا تھا، آپ کو یہ لکھا تھا۔ ہاں کوئی بولنے لگا کہ مجھے اللہ نے لڑکی کیوں بنایا، لڑکا کیوں نہیں بنایا، کوئی لڑکا بولے کہ مجھے لڑکی کیوں نہیں بنایا، یا ایسے ہی ہے کہ یہودی بولے کہ مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا۔ تو اب ایسے سبھی بولیں گے نا، مجھے یہ نہیں یہ بنانا تھا، وہ نہیں وہ بنانا تھا، اللہ آپ سے مشورہ کر کے بناتا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اس نے جس کو جہاں جیسے بنایا ہے، جس زمانے میں پیدا کیا ہے، آپ کو ہندوستان میں، ہم کو ہندوستان میں، کسی کو سعودی میں، کسی کو امریکہ میں پیدا کیا، جو جہاں پیدا ہوا، جیسا پیدا کیا، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے کہ کون کیسا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ایک ماہر انجینئر اگر کوئی عمارت بناتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ کھڑکی یہاں ہے، دروازہ یہاں ہے، فلاں یہاں ہے، ایک جاہل آگے کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ بولتے ہیں کہ تیرے کو کیا سمجھتے، چل۔ تو ایک انسان، یہ تو ماہر اور جاہل کی بات ہے، کبھی جاہل کی بات کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اندر علم میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کو ہم بتائیں گے کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو فیصلہ ہے، اس نے ہمیں جیسا بنایا، جس کو جہاں بنایا، جتنی عمر دیا، بیمار کیا، شفا دی، امیر بنایا، غریب بنایا، کالا بنایا، گورا بنایا، ہاں خوبصورت بیوی دی، بدصورت بیوی دی، جیسی دی، جیسے اماں دیے، جیسے ابو دیے، اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی تقدیر ہے۔ دیکھیں یہ جب یقین ہوگا تو جزا فضا کا معاملہ کم ہوگا۔ اللہ نے 50 مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، ہاں میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ جو تم کو مل گیا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات، ایک صحابی کہہ رہے ہیں نا، صحابی سب کے سب اہل حدیث تھے، اس لیے جو بات کہتے تھے قرآن حدیث کے مطابق کہتے تھے۔ تو کہا، یہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جب قلم کو پہلے پیدا کیا، ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، اور عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے، تو عرش اور پانی کے بعد
اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے. اگر بولا جاتا ہے قلم سب سے پہلے مخلوق ہے تو اس سے پہلے عرش ہے، اور عرش کے ساتھ پانی کا بھی ذکر آتا ہے. کیسے تھے کیا تھا تفصیل نہیں معلوم، غیب ہے. تو عرش قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور پھر اسے کہا اکتب مقادیر الخلق، اکتب لکھو. تو قلم نے پوچھا اللہ سے کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء قبل حتی تقوم الساعہ، او کما قال، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں لکھو. یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں. یہ میں نے ایک دو آیت اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، اور بھی دلیلیں ہیں. کان اللہ ولم یکن شیئا، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور الذکر میں ہر چیز کو لکھ دیا. یہ صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، اور بھی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ سب کچھ لکھ دیا. اب جو تقدیر لکھی، نوشتے میں لکھا ہوا ہے سب، چھوٹی سے چھوٹی بات. میں نے ابھی بتایا پتہ گر رہا ہے تو بھی لکھا ہوا ہے. ہاں، آپ کے چھینک اور کھانسی آ رہی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. سب لکھا ہوا ہے. غور کیجئے گا، دماغ چکرا جائے گا کہ اللہ کا کیسا علم ہے زبردست. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا عقل کا دائرہ اس کو سمیٹ بھی نہیں سکتا. اب تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، ایک تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں قلم کو پیدا کرنے کے بعد جو پہلی مخلوق قلم ہے، ہاں اس کو لکھا. لکھی ہوئی تقدیر کی اور بھی قسمیں ہیں. ان شارٹ، انتہائی اختصار سے اشارتاً میں بیان کروں تاکہ مضمون کا یہ پہلو تشنا نہ رہے. ایک تو وہ ہے جو تقدیر نوشتہ تقدیر میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. دوسری لکھی ہوئی تحریر وہ ہے جو کیا نام ہے، آدم علیہ السلام کے پیٹ سے جب لوگوں کو روحوں کو نکالا گیا تو اس وقت یہ جنتی یہ جہنمی الگ الگ بنے. اس وقت تو جو چیز لکھی گئی جنتی اور جہنمی، ایک تقدیر تحریر میں وہ ہے. ایک تقدیر وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفے کے اندر فرشتہ اللہ کے حکم سے جان ڈالنے آتا ہے تو اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھتا ہے کہ زندگی میں اس کے یہ معاملات رہیں گے، کہ اس کی عمر کتنی رہے گی، ہاں کیا کمائے گا کھائے گا، رزق اس کا وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، شقی ام سعید، شقاوت والا ہوگا یا سعادت والا ہوگا، اس کی اجل، اس کا رزق، اس کی عمر، یہ لکھ دیتا ہے فرشتہ 4 چیزیں. یہ ایک تحریر لکھی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم کیا کھائیں گے لکھ دیتا ہے. اور ہمارے یہاں بحث چلتی ہے کہ ابھی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو شادی کریں گے. اس سے پہلے سر پہ کھڑے ہیں کیا؟ بولے پیروں پہ کھڑے ہونا مولانا آپ تو کچھ بھی بولتے، اس کا مطلب ہے روزی روٹی کمانے لگے. تو آپ کھلا رہے ہیں اس کو، ابو کھلا رہے ہیں، ابو نہیں ہوتے تو بھوکا مر جاتا. روزی دینے والا کون ہے؟ ابو نہیں ہے تو جن کے ابو نہیں ہے مر گئے. وہ جنہوں نے شادی کی ان کے کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا، شادی کرنے سے کوئی محتاج ہوا نہیں. قرآن کہتا ہے فقیر لوگوں، فقیروں ان کی بھی شادی کر دو، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ غنی کر دے گا. پیسہ کمانا ہے نا تو شادی کرو. صحیح اللہ کہہ رہا ہے. کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالدار ہی ہو جائیں گے، آپ محتاج نہیں رہیں گے، غنی بنا دے گا اللہ. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. عجیب ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے روزی روٹی سے. آپ اگر بیوی کو لا رہے ہیں نا تو بیوی کی قسمت گھر میں لا رہے ہیں. آپ اس کو نہیں کھلا رہے ہیں، وہ آپ کی روزی بڑھائے گی، تنخواہ بڑھائے گی. آپ کے گھر میں بچہ جتنا پیدا ہوگا، پیدا ہونے سے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر، فرشتہ لکھا نا، ایمان ہے کہ نہیں ہے، لکھ دیا نا اس کی روزی. تو آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آپ ایک آدمی کو گھر میں لائے، اس کی روزی لکھی ہوئی آپ کے ذریعے سے مل رہی ہے. ذریعہ آپ بن سکتے ہیں، آپ روزی نہیں دیتے. اور میرے گھر میں اگر میں 4 کو لے آؤں نا تو ان 4 کی قسمت گھر میں لا رہا ہوں. لیکن اب ہمارے یہاں روحانیت کو لوگ مانتے نہیں ہیں. بچے زیادہ ہوں گے تو پریشان ہوں گے ایسا سمجھتے نہیں. بچے زیادہ ہوں گے تو زیادہ طاقتور ہوں گے. کئی شادیاں کرو، کئی قسمت گھر میں آئے گی. لیکن یہ کوئی مانتا نہیں، اس لیے کہ ہندو کلچر کا اثر ہے. قرآن حدیث کے ماننے سے زیادہ عقل، مادہ پرستی، دنیا داری آ گئی ہے. صحابہ یہ مانتے تھے. ان کو دیکھیے کیسا خوشحال سماج تھا، وہ گھرانے تھے ان کے. کہا دوسری چیز میں نے کہا کتابت. ایک تو وہ جو فرشتہ لکھتا ہے، تیسری لکھنے والی. ایک وہ جو ہر سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے.
لیلۃ القدر، لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر قدر کی رات، دو معنی کرتے ہیں قدر کا، ایک قدر و منزلت اونچا مقام مرتبہ، اور ایک قدر بمعنی تقدیر، تقدیر کی رات۔ کون سی تقدیر؟ سالانہ تقدیر۔ سالانہ تقدیر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں فرشتوں کو دیتا ہے کہ اس سال کا پروگرام کیا ہے، فلاں کی روح قبض کر کے اس کو مار ڈالنا ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس کی ٹانگ توڑنا ہے، مطلب ٹوٹ جائے گی، ایسا ہوگا، اور فلاں کا ایسا ہوگا، فلاں کے گھر بچے کی ولادت ہوگی، فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کی دوسری شادی ہوگی، اور فلاں کا یہ ہوگا، فلاں کا وہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سالانہ تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال کا جواب اور بھی بعض علماء نے دیا ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، جو آپ شاید پروگرام کے بعد سوال کوئی کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث میں ہے کہ تقدیر کو دعا بدلتی ہے، تو اس کے دو تین جواب دیے گئے۔ اس میں ایک جواب یہ ہے کہ جو تقدیر دعا بدل، جو دعا تقدیر دعا جس تقدیر کو بدلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کو اللہ جو دیتا ہے وہ بدلتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فرشتے نے دیا کہ اس سال فلاں تاریخ کو اس کے گھر میں حادثہ ہوگا اور چھت گر جائے گی، مثال کے طور پہ حادثہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ اب بندے نے خوب دعا کی، نیکیاں کی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، اس کا ہاتھ مت توڑو، اس نے دعا کی ہے، اس کو بخش دو، اس کا چھت مت گراؤ۔ تو فرشتوں کے پاس جو تقدیر آئی وہ چینج ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ دعا نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا، دعا کرے گا تو فائدہ ہوگا، اور دونوں چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دعا کرے گا اور میں فرشتوں کو یہ کہوں گا۔ تو جو چیز ہے، آپ بیمار پڑیں گے تو دعا کریں گے تو اللہ شفا دے دے گا، دعا نہیں کریں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ فرشتوں کو کہا گیا کہ یہ بیمار کرو اس کو، اب وہ بیمار پڑ گیا، اللہ نے کہا اس نے دعا کی ہے اس لیے اس کی بیماری کو دور کر دو۔ اس کی فرشتوں کے پاس جو تقدیر تھی وہ چینج ہوئی، لیکن اللہ کے پاس وہ بھی لکھا تھا کہ یہ دعا کرے گا اور یہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چوتھی چیز جو لکھی، تقدیر، سالانہ تقدیر ہر لیلۃ القدر کو طے ہوتی ہے، اسی لیے اس رات میں دعا بتائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ یہ سال کی تقدیر میری لکھ رہا ہے تو مجھ سے ناراض اور غصے کی حالت میں تو اگر لکھے گا تو میرا معاملہ بگڑ جائے گا، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، سالانہ تقدیر میں میری نرمی رہے۔ ہاں، تو پانچویں تقدیر یومی ہے، ایک ہے حضرت آدم کے بعد کی، ایک ہے پیدائش کے وقت کی، ایک ہے سال کی، ایک ہے ہر روز کی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک شان ہے، ایک حالت ہے۔ اس کی تفسیر اہل علم نے، صحابہ تابعین نے کی کہ ہر روز اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کی ولادت فرماتا ہے، کسی کو اونچا اٹھاتا ہے، کسی کو نیچے اٹھاتا ہے، کسی کو کہیں بارش ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں رحمت ہے، کہیں کسی کا کچھ معاملہ ہے، کہیں کسی کا کچھ معاملہ ہے، کہیں کسی کا فائدہ ہے، کہیں کسی کا نقصان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے، اس کے بے شمار کام ہیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تقدیر کتابت والی ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ جو ہے تقدیر کا، وہ مشیت، اللہ کی مشیت، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ہاں، یہاں بھی کافی بحث کی گنجائش ہے۔ مشیت، اس سلسلے میں لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، یہ ایک تھوڑی سی مشکل چیز ہے، اگر آپ تھوڑا سا دماغ کے حاضر کے ساتھ سنیں، شارٹ میں ایک بہت بڑی چیز سمجھ جائیں گے، اور بہت سے اعتراض کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک چیز ہے اللہ کا چاہنا، ایک چیز ہے اللہ کا رضامند ہونا، پسند کرنا۔ میں ایک چیز چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ سوال اٹھے گا کہ جب آپ پسند نہیں کرتے تو چاہتے کیوں ہیں؟ ہوتا ہے، ایک طالب علم کو اچھی نوکری چاہیے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا اس کو پسند نہیں ہے لیکن کر رہا ہے نا۔ ہاں، پتہ چلا کہ فلاں کام کے لیے ہمیں دلی ہی جانا پڑے گا، یہ سفر ہمیں ناپسند ہے لیکن کام جو مقصود ہے وہ اہم ہے، اس لیے ناپسندیدہ چیز کر رہے ہیں نا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت مند ہونا ہے تو آپ کا یہ آپریشن کرنا پڑے گا، کاٹ کے یہ حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو کوئی ہے جس کو پسند ہے کہ میرے جسم کا فلاں حصہ کاٹا جائے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے؟
کاٹنے کٹوانے میں مزہ آتا ہے کیا؟ دل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں انگلی کٹنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر بولتا ہے کہ ضروری ہے تو ہم کٹواتے ہیں، پسند نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں نا۔ اس کو ایسا ہی سمجھیے کہ مشیت اور چاہت، پسند، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں فرق نہ کرنے سے آدمی گمراہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی مشیت عامہ، عام چاہت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت خاصہ یعنی خاص چاہت جو اللہ پسند کرتا ہے کیا ہے، ان دونوں میں فرق رکھیے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ جہمیہ، قدریہ، روافضہ نے، معتزلہ نے یہی نہیں سمجھا، انہوں نے دونوں کو ملا دیا کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مطلب پسند بھی کرتا ہے۔ ایک نے یہ کہا، ایک نے کہا جب اللہ پسند کرتا ہے تو چاہتا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہتا ہے تو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے تو چاہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا نا، ابھی جبریہ کا بتایا نا کہ زنا کر رہا ہے تو اللہ کے چاہے بغیر زنا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ پسند بھی کر رہا ہے۔ صحیح ہے کیا؟ یہ مشرکین اور ابلیس کا کہنا تھا۔ سیقول الذین کفروا، قرآن نے 3 مقامات پہ کہا کہ کافر کیا کہتے ہیں، لو شاء ربنا لو شاء الرحمن ما کفرنا، کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم کفر نہیں کرتے، اللہ چاہتا تو ہم کفر کیا ہے، ہم شرک نہیں کرتے۔ یعنی اپنے گناہ کو، اپنے شرک کو اللہ کی مشیت سے جوڑ دیا۔ اچھی طرح سمجھے، یہ تھوڑا سا علمی ضرور ہے لیکن بہت اہم ہے، اور سمجھ گیا تو ایک اہم چیز سمجھ گیا۔ کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا تو شرک نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اگر شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، تو غلط کیا ہے؟ یہی ہے جہمیہ، قدریہ کہہ رہے، قدریہ جبریہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ایک آدمی چوری اگر کرے تو پھر دونوں میں وہ چوری کی اس کی اپنی غلطی تو ہے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قدریہ نے کہا کہ یہ اللہ پہ الزام لگے گا کہ جب اللہ کے چاہنے سے کر رہا ہے تو اللہ کو پسند بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، اللہ نے بندوں کا فعل پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے قدریہ کا اور معتزلہ کا ایک عقیدہ یہ ہے، یہ نام میں لے رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ نامعلوم ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ صافات میں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں امام بخاری نے نقل کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے سانے کو بھی پیدا کرتا ہے اور سانے کی صنعت کاریگری کو بھی پیدا کرتا ہے۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب میں جو بول رہا ہوں تو میں مخلوق ہوں، میرا بولنا اللہ کی مخلوق نہیں ہے، میرا عمل کرنا اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہوگی اگر ایسا کوئی کہتا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے بندوں کے عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے تو پھر بندے تو قصوروار نہیں، اللہ قصوروار ہو جائے گا۔ تو قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے عمل کو پیدا نہیں کیا۔ امام طحاوی نے ایک واقعہ نقل کیا، وہ لطیفہ بھی ہے۔ وہ کہا کہ ایک مجوسی 2 خدا کو مانتے ہیں، زردشتی، مجوسی، مانویہ، ایرانی فارسی مذہب کے ماننے والے، ایک نور کا ایک اندھیرے کا، یزداں اور اہرمن، اچھائی کا الگ، برائی کا الگ۔ ہاں، شیطان کو مانتے ہیں وہ لوگ، برائی کا خدا ہے بولتے ہیں، 2 مانتے ہیں۔ تو ایک قدری اور ایک مجوسی ایک کشتی میں جمع ہو گئے، انہوں نے واقعہ لکھا، تو کہا کہ وہ قدریہ نے اس پر محنت کی، اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا، مجوسی نے کہا کہ تمہارے حساب سے میں کافر ہوں، تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ تو آپ یہ چاہتے ہو کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان بن جاؤں؟ کہا ہاں۔ تو میں کافر ہوں نا آپ کے حساب سے؟ کہا ہاں۔ تو میں کافر کیوں ہوں؟ اللہ کے چاہنے سے میں کافر ہوں؟ نہیں، بولے اللہ نہیں چاہتا کہ تو کافر ہو۔ بولے پھر کس کے چاہنے سے کافر ہو؟ بولے شیطان کے چاہنے سے تو کافر ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تو کافر رہو۔ میں جو بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکتاہٹ محسوس تو نہیں ہو رہی ہے؟ جی، جواب نہیں دے رہے ہو؟ کنواری لڑکی سے پوچھا جائے خاموش رہے تو اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے، آپ مرد ہیں اس لیے کھل کے بولیے۔ ہاں، وہ حدیث میں جو میں نے کہا، مذاق نہیں کیا۔ تو اس نے کہا بس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ،
اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کیا نام ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا، قدری نے کہا، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تو کافر رہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ میرے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، شیطان جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں وہ کر رہا ہوں جو شیطان چاہتا ہے۔ کہا ہاں۔ تو کہا اس کا مطلب کہ کس کی چاہت غالب آئی، طاقتور کون ہوا؟ اللہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، شیطان چاہتا ہے کہ میں کافر رہوں، میں مسلمان نہیں ہوں کافر ہوں، اس کا مطلب شیطان جو چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں، تو طاقتور کون ہوا؟ کس کی چاہت غالب آئی میرے بارے میں؟ تو کہا شیطان کی۔ تو کہا جو طاقتور ہے میرے بارے میں اسی کے راستے پہ چلوں گا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ اللہ کی تقدیر کے انکار کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک قدری نے کہا تھا۔ اب ایک دیہاتی آدمی کا ایمان دیکھیے، انہوں نے ہی دوسرا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ باندھ کے اونٹ کو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگا، اس کا اونٹ بھاگ گیا، نماز میں سلام پھیرا تو اب وہ عرب تھا، اونٹ ڈھونڈنے لگا، ارے میرا اونٹ کہاں چلا گیا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے ہوئے ایک جگہ پہنچا تو عمرو بن عطا اور عمرو بن عبید اور واصل بن عطا، یہ دو آدمی ہیں جو معتزلی اور قدری فرقے کے سے جڑے ہوئے ہیں، جو معتزلہ تھے۔ تو وہاں وہ عمرو بن عطا یا واصل بن عطا یا عمرو بن عبید، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ دیہاتی پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائیو آپ لوگوں نے کوئی اونٹ دیکھا کہ ادھر جاتے آتے؟ ہاں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب میرا اونٹ تھا، میں نماز پڑھنے لگا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، چوری کر لی کسی نے۔ تو میں تو پریشان ہو گیا، مجھے اپنے منزل پر پہنچنا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ لوگ ایک کام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے، اللہ مجھے لوٹا دے، میں گھر پہنچ جاؤں گا آرام سے۔ تو جو عمرو بن عبید تھا مجلس میں، اس نے ہاتھ اٹھایا اور آواز بلند دعا کی کہ اللہ اس کا اونٹ چوری ہو گیا، حالانکہ تو چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو۔ اللہ کی مشیت نہیں مانتے نا، اے اللہ تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو، لیکن چوری ہو گیا، تو اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس کا اونٹ لوٹا دے۔ وہ دیال گئے، خاموش، تو دعا مت کر بھائی، تیری دعا نہیں چاہیے۔ بولے ابھی تو کہہ رہا تھا نہیں، بولے تیری دعا نہیں چاہیے، تو مت کر۔ تو بولا کیوں؟ ارے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا، میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا، تو اب مجھ کو ڈر ہے اللہ چاہے گا کہ لوٹا دے، لوٹا نہیں پائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر نہیں پاتا، مطلب اللہ کی قدرت میں کمی ہے، تو تیری دعا نہیں چاہیے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں چاہتے مگر اس وقت جب کہ اللہ چاہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی دماغ میں رہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اور قدرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہم کو جب امتحان کے لیے دنیا میں ڈالا ہے نا، تو برائی اور اچھائی کی مشیت کا اختیار دیا ہے۔ انسان کی اپنی بھی مشیت ہے، اچھائی برائی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل ہے، لیکن ہم وہی کر پائیں گے جو اللہ جس کو چاہے گا۔ ہم اگر چاہیں تو میری یہ طاقت ہے کہ آپ کو تماچا ماروں، میں ارادہ کر لوں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو طاقت رکھتے ہوئے نہیں مار سکتا، لیکن میں مار تو سکتا ہوں، یعنی طاقت ہے۔ مشیت کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجئے، بعض علماء سے پوچھا گیا کہ انسان کتنی طاقت رکھتا ہے اور بندہ کتنی، تو کہا کہ آپ کھڑے ہوئے ایک پیر اٹھائیے، ایک پیر زمین پہ اٹھا لیا، کہا اب دوسرا پیر اوپر ہی رکھتے ہوئے دوسرا پہلا والا بھی اٹھا دیجئے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بس اتنا ہی معاملہ ہے کہ انسان کو اتنا اختیار ہے اور اتنا نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو اتنا اختیار ہے اور اتنا نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کو اللہ نے لکھ دیا۔ جنازے میں موجود تھے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اس روایت کو شارٹ میں اختصار سے ذکر کروں۔ صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ کوئی بھی انسان ہو مگر اس کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت میں ہے جہنم میں۔ تو بعض نے صحابہ نے کہا کیا ہم عمل چھوڑ دیں، عمل نہ کریں؟ تقدیر میں جو لکھا ہے جنت ہے جہنم مل جائے گی۔ کہا نہیں، جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس کام کی آسانی کرے گا۔ ہاں، تو کہا قرآن کی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو شخص دے گا، آتا خرچ کرے گا، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی، اسلام کی دین کی تائید کرے گا، تصدیق کرے گا، جو ایسا کرے گا
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آسانی کے لیے اس کے راستہ ہموار کریں گے. یسرا یعنی جنت کا راستہ آسان کریں گے. جو تقوی اختیار کرے گا خرچ کا مطلب یہ بندہ کرے گا تو اللہ توفیق دے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور رہا وہ شخص جس نے بخیلی اختیار کی، پیسہ دیا اللہ نے خرچ کی جگہ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بے نیاز بنتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، مانتا نہیں ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اسلام کی حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے عسرا مشکل کا راستہ آسان کریں گے، مشکل گھاٹی پہ چڑھائیں گے. مطلب یہ کہ وہ جہنم کے راستے پہ چلے گا. مطلب ایک آدمی برائی کے راستے پہ خود ہی چلنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اسی کی توفیق دے گا. تو اللہ جانتا ہے کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں تھا، اس کو توفیق نہیں دی. اللہ جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس لیے ان کو اعلیٰ مقام اور صدیقیت سے نوازا، اس کی توفیق دی. تو آپ اور ہم جیسا چاہیں گے اللہ ویسی توفیق دے گا. اور یہی اسی سے جوڑ کے ایک اور حدیث کو جوڑ لیجئے جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے جنتیوں کا عمل کرتا ہے. جنتیوں کا بہت اہم چیز ہے، اس لیے پوری کر رہا ہوں اور بہت ہی مختصر میں، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت سے ایک بالشت ایک گز قریب ہوتا ہے تو وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، موت اس کو آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کے الٹ ایک شخص جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت سے ایک گز رہ جاتا ہے، ذراع دوری پر، اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور پھر اسی موت آ جاتی ہے، جنت میں. تو اس سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندگی بھر ایک آدمی بیچارہ جنتی والی کام کر رہا ہے، مرنے سے پہلے جو ہے وہ جہنمی والا کیا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا. تو اسی حدیث کی ایک اور حدیث سے تفسیر ہوتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی من اہل الجنہ فیما یبدو للناس کا لفظ ہے اس میں، یعنی لوگوں کے سامنے جو ظاہر ہوتا ہے. ایک لفظ میں کہیں بظاہر، ایک آدمی جنتیوں والا کام کرتا ہے، جنت والا ہوتا ہے، بظاہر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اندر سے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم. آج کل ہے نا ایسے بہت سے لوگ دین کی دکان چلا رہے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں حدیث، لیکن حدیث مقصد نہیں ہے، اس کے اوپر مولانا صاحب پہ کیچڑ اچھالنا ہے کہ ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ حدیث ڈالیں گے، ان پہ چوٹ لگے گی. اصلاح نہیں چاہتے لیکن دکھانے میں ہم حدیث پھیلا رہے ہیں. مقصد ہمارا کیا ہے اللہ جانتا ہے. دین کے نام پر بددینیاں پھیلا رہے ہیں. آج کوئی بھی تنقید کرتا ہے مسجد میں جھگڑا فساد فرقہ بندی کرتے ہیں نا، ہمارے اہل حدیثوں میں کوئی مسجد بچی نہیں ہے یہاں کا، مجھے نہیں پتا واللہ، لیکن ہوں گے ضرور دو چار جن کو ہر چیز میں غلطی نظر آتی ہو، اور وہ اصلاح کرتے ہیں، خیر چاہتے ہیں. ان کے سامنے باہر شرک بدعت ہوگی، ان کی ہمت نہیں ہے بولنے کی، لیکن امام صاحب کی چھوٹی سی غلطی ضرور نظر آتی ہے. خطیب نے کوئی غلطی کر دی ضرور ٹوکیں گے، کیڑا ضرور نکالیں گے، قابلیت ضرور بتائیں گے. یہ ایک مزاج بن گیا. تو خیر، میں حدیث کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بظاہر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے، اللہ جانتا ہے. اور جنتیوں والا یعنی اپنے آپ کو نیک سفید پوش اچھا بتا رہا ہے، رپورٹ چھپوا رہا ہے، اخبار میں لا رہا ہے نہیں اچھا، دکھاتا اچھا ہے. لیڈروں کو دیکھ لو آج. تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو ایسا کرتا ہے کہ موت سے پہلے وہ خود اپنا کپڑا اتار دیتا ہے، نقاب کھول دیتا ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے آدمی کا پول کھول دیتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بتاتا کچھ اور تھا اور حقیقت میں کچھ اور تھا. مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ تیسرا مرتبہ میں نے بتایا کہ مشیت اللہ کے چاہنے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی چاہت بندے کی چاہت دونوں نصف نصف ہے، انہیں دونوں کا معاملہ جڑا ہوا ہے. یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی. آخری چیز ہے خلق، اللہ خالق کل شیء. اس کی تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہ اللہ کی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے جانی، جو چیز تقدیر لوح محفوظ میں لکھی، اللہ تعالیٰ نے جب جس کو چاہا وہ لکھے ہوئے علم کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے، اور پھر جیسے وقوع پذیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے.
خالق کل شیء، قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا. یعنی یہ چوتھا مرتبہ ہے. ہمیں اگر تقدیر پر ایمان لانا ہے تو ان چاروں مراتب کو سامنے رکھنا ہوگا. اس سلسلے کے بعض پہلو اور بعض تفصیلات اور بھی ہے، آپ دوسرے علماء سے ضرور سیکھیں. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ ہمارے ایمان کی مبادیات میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے جو آ کر سوالات کیے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو بتایا اس میں تقدیر کا بھی ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ، کچھ ساتھ ان کے لوگ آئے اس وقت کے مسلمان بصرہ سے، اور کہا کہ ہمارے یہاں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے برا معبد الجہنی، وہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، معاملہ اثر نو ہے، یعنی پہلے سے اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ لکھا نہیں ہے، نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. تو حضرت ابن عمر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. اگر ایمان کے کوئی خلاف ہے تو اس کی تائید نہیں کریں گے. ہمارے ہاں آج کل کیسے بولتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. کوئی تعزیہ پرستی کر رہا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، ہاں وحدت الوجود کو مان رہا ہے، تو نہیں، وہ بیل بھی گابی نہیں ہے. بیل کو گابین بول رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ دین نہیں ہے. ایسا رہتا تو کوئی نبی سے کوئی ناراض ہوتا ہی نہیں. ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا. شرک کو شرک، کافر کو کفر کو کفر، اور شرک اور کفر کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ آپ شرک اور کفر کر رہے ہو، جو کر رہے ہو توبہ کرو. تو ناراض تو ہوگا نا، آپ کو بولنا پڑے گا، یہی تو امتحان ہے. اب آپ صرف یہ بولو گے کہ کھانے کے آداب یہ ہیں، مسواک کے یہ فائدے ہیں، سیدھی کروٹ سونا چاہیے، یہ دین کی تبلیغ ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے. اس سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی ناخوش نہیں ہوگا. ہاں، میٹھی میٹھی سنتیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحابہ اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے عقیدہ ایمان میں. کہا کہہ دو ان سے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. اور کہا کہ وہ یہ جملے پر یہ حدیث پر اور حضرت ابن عمر کے قول پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ایمان وہ قبول نہیں ہوگا جب تک یہ ایمان نہ لے آئے. اور بھی حضرت ابن عمر، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ کوئی بات کہیں تو قرآن حدیث سے، اور پھر یہ حدیث پیش کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حدیث جبرائیل پیش کی، اور اس میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والیوم الآخر. حدیث الگ الگ ہے. والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ فی روایت. کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھو، اور تقدیر کے بھلے برے پر. یہ بھلا برا ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ نے جو کیا سب بھلا ہی بھلا ہے. کچھ چیزیں ہم کو بری لگتی ہے، وہ ہمارے اعتبار سے بری ہے. فی نفسہ ہی اللہ کا کوئی کام برا نہیں ہے. ہاں، تو اللہ رب العالمین نے جو تقدیر متعین کر دی ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان. اور تقدیر پر ایمان کے اثرات کا میں نے کچھ ذکر کیا، وہ میں نے جو کیا وہ دماغ میں رکھنا چاہیے. تقدیر پر ایمان توحید پر ایمان سے جڑا ہوا ہے. تقدیر پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اندر مصیبتیں آسان ہوگی، آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی کہ اللہ نے مقدر کیا ہے، میت ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا، کوئی بات نہیں، تقدیر تھی. تو تقدیر سے مصیبتوں میں صبر آتا ہے، قناعت آتی ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا، ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر ہے بھائی، ہم کو اعتراض نہیں ہے، نہ دل میں نہ زبان پہ. ہاں، مجھے یہ بنایا، مجھے وہ بنایا، مجھے ایسا بنایا، اعتراض نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے. تقدیر سے یہ ہوتا ہے، قناعت آتی ہے، حسد نہیں آتا. ارے اس کو تو اللہ نے پیسہ دے دیا، مجھے غریب رکھا، اس کو ایسی بیوی ملی، مجھے نہیں ملی، یہ حسد ہے. اس کی نعمت زائل ہو جائے، یہ تمنا. اللہ نے اس کو چاہا جو دیا، مجھ کو جو چاہا مجھے دیا. تقدیر اگر پر ایمان ہے تو اللہ کا خوف آئے گا، دوسروں کا ڈر ختم ہو جائے گا، آدمی بہادر بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے کائنات میں پتا بھی چاہے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا؟ کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل، کوئی پریوار ہمارا کیا اکھاڑ لے گا، کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کے چاہے، اور اللہ چاہے گا تو کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا. ہاں،
یہ عقیدہ انسان کو اللہ پر توکل دے گا، مضبوطی دے گا، بہادری عطا کرے گا. ہاں اسی لیے اللہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر توحید کا نظام ہے، توحید سے جڑا ہوا ہے. جس کی توحید صحیح ہوگی اس کی تقدیر پر ایمان صحیح ہوگا، جس کا تقدیر پر ایمان بگڑا اس کی توحید بگڑی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد.